اذ نسبیکم برب العالمین، جب ہم نسبیکم برابر کرتے تھے تمہیں رب العالمین کے، کیا کرتے تھے؟ برابر کرتے تھے، برابر کرتے تھے۔ پورا مسئلہ الہ پڑا ہے۔ مشرکین اپنے آلیہ کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، اسی سے کراچی کے مولویوں کو دھوکہ ہے، لاہور پشاور کے مولویوں کو دھوکہ ہے کہ شرک تسویہ کا نام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک کس کا نام ہے؟ برابری کا نام ہے، برابری۔ شرک کا مطلب ہی نہیں سمجھا، مطلب ہے ما فوق الاسباب، ایک چیز کے سماع کا قائل ہے تب بھی مشرک ہے، ہر جگہ کی بات نہیں۔ ما فوق الاسباب قریب سے یا دور سے، مدینہ منورہ کے روضے پر یا اسلام آباد میں، ایک بات، ساری باتیں نہیں، ایک بات بھی ما فوق الاسباب سننے کی صلاحیت رسول اللہ میں مانتا ہے، یہی مشرک ہے، اور اسی کا نام شرک ہے۔ شرک ہے اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا، اللہ کا خاصہ ہے ما فوق الاسباب سننا۔ ما فوق الاسباب ایک چیز سننے کا قائل ہو یا ہزار چیز سننے کا قائل ہو، جہاں یہ ایک دو تین کی بات نہیں ہوتی، اور ہر وقت ایک وقت سننے کا قائل ہو، یہ سارا دن، جہاں ٹائم بھی شرک میں نہیں دیا جاتا کہ کچھ ٹائم ہو تو شرک نہیں، کچھ ٹائم ہو تو شرک، یہ نہیں ہوتا۔ جہاں شرک کی تعریفیں پتہ نہیں یہ ملا پڑھتے کیا ہے توحید و شرک، تو یاد رکھو ما فوق الاسباب سننا اللہ کا خاصہ ہے، الہ کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ کسی مخلوق میں بھی مانتا ہے تو وہ کٹر مشرک ہے۔ اذ نسبیکم برب العالمین، تو نسبیکم کس میں ہے بھائی؟ ہاں لکھا ہے نیچے، قرطبی کی عبارت سورو پکار عبادت میں، تو تسبیہ ذات اور صفات والا مراد نہیں، تسبیہ معاملہ والا مراد ہے۔ یا اللہ مدد تے یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد تے یا علی مدد، یا اللہ مدد تے گولڑا سرکار مدد۔ یہ مشرک جو سورو پکار اللہ کے نام کے بیچ سے، بابا کے نام کے بیچ سے، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، ادھر بھی بکرا ادھر بھی بکرا، کعبہ کا بھی حج، بابے کا بھی عرس، عرس پہ بھی جا رہا ہے اسی عقیدہ سے، حج پہ بھی جا رہا ہے، نجف اشرف زیارت پہ بھی جا رہا ہے، کربلا معلّہ کو بھی حج سمجھ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ والا تسبیہ ہے، اس پہ سارے حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں۔ وہ نسبیکم برب العالمین فی العبادت، فی العبادت ایک، اور دوسرا ہے فی الحکم، جیسے اللہ کی بات کو شرعی دلیل مانتے تھے بزرگوں، تمہاری بات کو بھی ہم شرعی دلیل مانتے تھے۔ تو یہ شرک فی الحکم میں تسبیہ ہے، اللہ کا حکم بھی مانتے، لکھا ہے آپ کی حاشیے پہ، اور تمہارے احکامات بھی ہم اسی نیت سے مانتے تھے، برب العالمین۔ واللہ العظیم، آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ مسئلہ بالکل حق ہے، آپ کی مخالفتیں ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، اور اللہ کی قسم یہی مسئلہ ہے جو میرے دونوں شیخین نے بیان کیا ہے، پانچ پیر نے اور پنڈی۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسئلے میں ڈھیلا بھی نہیں ہونا، ڈرنا بھی نہیں، لالچ بھی نہیں کرنا، یہ منت کے لیے میں بیٹھا ہوں، اور اسی طرح مسئلہ چلاؤ کہ جنت ہی وہ چیز ہے جو مانگنے کے قابل ہے، جنت ہی وہ چیز ہے جو مانگنے کے قابل چیز ہے۔ تو پیغمبر بھی مانگ رہا ہے، تو اصل مانگنے کی چیز ہی جنت ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ بغداد دیاں گلیاں جنت، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ ان کی بہت ساری میں نے نظمیں دیکھی ہیں، ان میں یہی بکواس ہے اور یہی بک بک ہے،
جنت کی تاکید پہ مبنی ہے. اور کیا کہتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں جنت ہیں، سانو اور جنت دی لوڑ نہیں. اور میں مشرکہ وہ جنت تجھے ملنے بھی نہیں لگی. ہاں وہ جنت پہ اللہ نے بورڈ لگا دیا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس پہ جنت حرام. صبح و شام تو اسے شہید کہتا رہے، اس پہ جنت حرام.